السلام علیکم، میں ہوں مریم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ابرار الحق کی بطور چیئرمین پاکستان ریڈ کریسنٹ تعیناتی معطل کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر معین اللہ نے حکم امتناع جاری کر دیا۔ عدالت نے کہا کہ آئندہ سماعت تک ابرار الحق کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن معطل رہے گا۔ عدالت نے اٹارنی جنرل اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ابرار الحق اور دیگر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کرتے ہوئے سماعت 29 نومبر تک ملتوی کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ نے جمعیت العلماء اسلام کے پلان بی کے خلاف دائر متفرق درخواست پر سماعت کرتے ہوئے حکومت سے جواب طلب کر لیا۔ درخواست پر لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امیر بھٹی نے سماعت کی۔ عدالت میں موقف اپنایا گیا کہ مولانا فضل الرحمان نے 12 نومبر کو اپنے کارکنوں کو پنجاب سمیت پاکستان کے تمام شہروں کی سڑکیں بند کرنے کی ہدایت کی، جو آئین کے آرٹیکل 15 کی خلاف ورزی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں گٹکا بنانے اور فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کے حوالے سے درخواست پر سماعت ہوئی۔ صوبائی سیکرٹری صحت اور دیگر فریقین سندھ ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ عدالت نے گٹکا بنانے اور فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی جاری رکھنے کا حکم دیا۔ 2 بھارتی شہریوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ پنجاب کے ضلع بہاولپور کی تحصیل یزمان کے ریگستان سے 2 بھارتی شہریوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جن کی شناخت پرشانت اور وری لال کے طور پر ہوئی ہے۔ دونوں بھارتی شہریوں کو بغیر پاسپورٹ اور دستاویزات کے داخل ہونے پر گرفتار کیا گیا۔ تحقیقات جاری ہیں کہ وہ کس مشن پر پاکستان آئے۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا کہ نواز شریف کے سفر کے لیے ڈاکٹرز نے طبی معائنہ کیا۔ ہوائی سفر کے لیے نواز شریف کو ہائی ڈوز دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈاکٹرز پلیٹلیٹس کو محفوظ سطح پر رکھنے کو یقینی بنا رہے ہیں۔ دیگر ادویات بھی رد و بدل کے ساتھ دی جا رہی ہیں۔ ڈاکٹرز ہوائی سفر کو مد نظر رکھ کر ادویات دے رہے ہیں۔ پنجاب کے ضلع اوکاڑہ میں افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے۔ ملکو شیخو کے قریب دریائے ستلج میں کشتی الٹ گئی۔ کشتی الٹنے سے 20 افراد ڈوب گئے۔ اطلاع پر علاقہ مکینوں اور ریسکیو حکام موقع پر پہنچ گئے۔ علاقہ مکینوں اور ریسکیو حکام نے 8 لاشیں نکال لیں۔ کشتی میں سوار افراد منچن آباد سے جنازے میں شرکت کے لیے آ رہے تھے۔ کشتی میں ڈوبنے والے بیشتر افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ 8 لاشیں اب تک نکالی جا چکی ہیں، جس میں 5 مرد اور 3 خواتین شامل ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی غیر ملکی فنڈنگ کیس میں تحریک انصاف کی مزید دستاویزات جمع کرانے کی متفرق درخواست منظور کر لی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے پی ٹی آئی کی درخواست منظور کی اور الیکشن کمیشن میں زیر التوا پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کیس کی تفصیلات عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنانے کی ہدایت کر دی۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کی طبیعت ناساز ہو گئی، جس پر انہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ شیخ رشید احمد کو سینے میں تکلیف ہوئی، انہیں راولپنڈی انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی منتقل کر دیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں پروڈکشن آرڈر کے لیے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے کیس کو آئندہ ہفتے مقرر کرنے کا حکم دیا۔ سرکاری وکیل نے عدالت میں کہا کہ درخواست گزار کے خلاف کیس نیب میں چل رہے ہیں۔ درخواست میں نیب کو فریق نہیں بنایا گیا۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ خورشید شاہ اور حمزہ شہباز بری طرح پھنسے ہوئے ہیں۔ خورشید شاہ کے علاوہ پیپلز پارٹی کے تمام ارکان پلی بارگین پر ہیں۔ ہم بیماری پر سیاست کرنے کے قائل نہیں، زیادہ بیماری نہ کریں، یہ نہ ہو کہ فلم الٹی ہو جائے۔ نواز شریف باہر جا کر علاج کرائیں اور واپس آئیں، ہم ان کا انتظار کریں گے۔ سپریم کورٹ میں ریلوے گولف کلب عمل درآمد کیس کی سماعت 15 روز تک ملتوی کر دی گئی۔ عدالت نے ریلوے کی رپورٹ مسترد کر دی اور نئی رپورٹ طلب کر لی۔ عدالت نے ریلوے سے گولف کلب کا بڈ پلان اور اکاؤنٹس طلب کر لیے۔ عدالت نے ریلوے کے متعلقہ افسران بھی آئندہ سماعت پر طلب کر لیے۔ پاکستان نے شاہین 1 میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق شاہین 1 میزائل ہر قسم کے وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ شاہین 1 میزائل 650 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاک فوج کے ترجمان کے مطابق شاہین 1 میزائل کا تجربہ ملکی دفاع کو یقینی بنانا ہے۔ تجربے کا مقصد آرمی اسٹریٹجک فورس کمانڈر کی تیاریوں کا جائزہ لینا تھا۔ یہ تھی ہیڈ لائنز۔ مزید جاننے کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.baghi.tv.com۔